بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماسٹر ہینڈ ٹیلر سے ماسٹر شاہد نعیم۔ آج کی جو دوستوں ہماری ویڈیو ہے وہ ویسٹ کوٹ کا خرچہ کس طرح فیوز کرتے ہیں، فیوزنگ کس طرح کرتے ہیں، سلک کس طرح کٹنگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے ویسٹ کوٹ کے فرنٹ ہیں وہ پکڑنے ہیں اور اس پہ جو مارکنگ ہوئی ہے، جو پاکٹوں کے نشان لگے ہوئے ہیں جہاں ہماری پاکٹیں لگنی ہیں، یہ ہم جو نشان ہے سیدھی سائڈ پہ لے کے آئیں گے، کیونکہ الٹی سائڈ پہ تو ہم نے فیوزنگ کر دینا ہے اس کا۔ تو جہاں پاکٹیں لگنی ہیں یہ جو نشان ہے ہم سیدھی سائڈ پہ لے آئیں گے۔ تو جدھر پاکٹیں لگی ہوئی ہیں کینچی کی نوک کی مدد سے آپ نے وہاں تھوڑی سی کینچی کی نوک لگانی ہے، تو وہ نشان پڑ جائے گا اس کے اوپر۔ اس طرح آپ نے کینچی کی جو نوک ہے اس کی مدد سے آپ نے یہاں نشان لگانے ہیں۔ یہی نشان جو ہے وہ سیدھی سائڈ پہ پھر جو ہے سیدھی سائڈ پہ جو ظاہر ہو جائیں گے جب، تو چاک کی مدد سے آپ نے نشان لگا لینے ہیں۔ یہ ہماری فرنٹ پاکڑ جو اوپر لگتی ہے یہ اس کا نشان ہے۔ یہ آپ نے دائیں سائڈ والا جو پلہ ہے بائیں سائڈ والا جو پلہ ہے اس پہ لگانے ہیں۔ اور نیچے جو پاکٹوں کا نشان ہے وہ نیچے تو ظاہر ہے دونوں طرف لگتی ہیں، تو آپ نے دونوں پلوں پہ نشان لگا لینا ہے۔ تو ایک کے سب سے پہلے ہم نے اس کا فیشن کٹنگ کرنا ہے۔ فیشن جو ہوتا ہے اس کو ہم تو فیشن کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمارا جو فرنٹ ہوتا ہے اس کے نیچے جو مطلب کاج اور بٹنوں والی جگہ پہ نیچے جو ہوتا ہے ہمارا سیم کپڑا لگتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے فیشن کٹنگ کر لینا ہے۔ کپڑا جو جس کا آپ نے فیشن کٹنگ کرنا ہے وہ آپ نیچے رکھ کے تو اوپر آپ فرنٹ رکھیں گے، تو حالے کی سائڈ سے اور نیچے کی سائڈ سے جس طرح فرنٹ ہے ہمارا اسی طرح آپ نے کٹنگ کرنا ہے۔ حالے سے بھی بالکل برابر، اور اپنی جو جدھر مطلب بٹن لگتے ہیں یا کاج ہوتے ہیں اس سائڈ سے بھی آپ نے بالکل برابر کٹنگ کر دینا ہے۔ یہ کٹنگ کر کے میں آپ کو چاک کی مدد سے سمجھا دیتا ہوں کہ جو ہمارا فیشن ہے وہ کہاں تک آئے گا۔ یہ تقریباً اوپر حالے سے 1 انچ آگے رکھ کے یہ جدھر میں نے نشان لگایا نا یہاں ہمارا فیشن کٹنگ ہونا ہے۔ فرنٹ کو آپ نے اٹھا لینا ہے اور یہاں سے تقریباً 1 انچ رکھ کے تو آپ نے اس طرح جو ہے وہ فیشن کٹنگ کرنا ہے۔ یہاں سے تقریباً اس کی 4-4.5 انچ چوڑائی ہونی چاہیے۔ اگر زیادہ چوڑا ہوگا تو پھر جو ہے یہ بیٹھتا نہیں ہے، سلک جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے بیٹھتا نہیں۔ کوشش کریں کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً 4-4.5 تک ہو۔ اور یہ جو فیشن ہے یہ میں آپ کو رکھ کے بتا دیتا ہوں۔ یہ الٹی سائڈ پہ یہاں جو فیشن ہونا ہے اور یہاں ہمارا اس سائڈ پہ سلک لگے گا۔ یہ فرنٹ ہیں ویسٹ کوٹ کے۔ اور چلیں اب ہم فیوزنگ جو کٹنگ کرنا ہے، ایک پلے سے ہم نے جو ہے وہ فیشن کٹنگ کر لی ہے، اور دوسرے جو ہمارا فرنٹ ہے دوسرا فرنٹ اس سے جو ہے وہ ہم فیوزنگ کٹنگ کریں گے جو ہمارا ویسٹ کوٹ کے فرنٹوں پہ لگتا ہے۔ اس کو میں ہلکا سا استری کی مدد سے جو ہے وہ فیوز کر رہا ہوں تاکہ جب میں کٹنگ کروں گا تو یہ سرکے گا نہیں، ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے۔ اور ساتھ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ ہمارے چینل ماسٹر ہینڈ ٹیلر کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا
اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے دوست ٹیلر بھائی ویسٹ کوٹ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں ان سے شیئر کیجئے گا۔ اور جی دوستو، تو اس طرح آپ نے جو فیوزنگ ہے ہمارا وہ آپ نے ٹیبل پہ بچھا کے اس کے اوپر آپ نے یہ اپنا ایک فرنٹ جو ہے بچھا لینا ہے۔ تو جس طرح یہ ہمارا فرنٹ کٹنگ ہوا ہے اسی طرح جو ہے وہ ہمارا جو فیوزنگ ہے وہ بھی کٹنگ ہوگا۔ جسٹ آپ نے کمر والی جو سائیڈ ہے وہاں سے آپ نے تھوڑا سا کم کرنا ہے فیوزنگ کو، تاکہ یہ اگر فل لگا دیں گے فیوزنگ تو پھر کمر سے جو ہماری ویسٹ کوٹ ہے وہاں سلوٹ آتے ہیں، وہاں بیٹھتی نہیں کمر پہ۔ تو یہ آپ نے حالے کی طرف سے، نیچے کی طرف سے اور اپنی طرف سے بالکل برابر کٹنگ کرنا ہے۔ یہاں سے آپ نے جو ہے نا تھوڑا سا کم کرنا ہے، یہاں سے کم رکھنا ہے۔ میں چلے کٹنگ کرتا ہوں۔ حالے سے بھی آپ نے بالکل جو ہے وہ برابر کٹنگ کرنا ہے جو فیوزنگ ہے، اور یہ بٹوں والی سائڈ سے بھی آپ نے بالکل برابر۔ اور میں ایک اور بات اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو ہم اپنے چینل پہ اپنے دوستوں کو ویسٹ کوٹ کا کام جو سکھا رہے ہیں وہ سب سے جو آسان طریقہ ہے، جو ایزی میتھڈ ہے وہی ہم یوز کر رہے ہیں۔ پہلے ہمارا مقصد ہے کہ ویسٹ کوٹ کا جو سٹرکچر ہے، جو اس کا ڈھانچہ ہے، وہ جلدی سے اپنے دوستوں کو سکھایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایڈوانس سٹیچنگ کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس ہوگی۔ یہاں تک برابر کٹنگ کر کے آپ نے فرنٹ کو جو ہے وہ اٹھا لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تقریباً یہاں سے 3-3.5 انچ جو ہے وہ فیوزنگ کم رکھنا ہے آپ نے۔ میں آپ کو یہ پلہ الٹا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اس طرح آپ نے جو فیوزنگ ہے ویسٹ کوٹ کا کٹنگ کرنا ہے، یہاں سے جو ہے وہ فیوزنگ کم رکھنا ہے۔ جی دوستو، تو ہمارا یہ فیوزنگ بھی کٹنگ ہو گیا، تو اب ہم چلتے ہیں ویسٹ کوٹ کے سلک کی طرف۔ ویسٹ کوٹ کا جو سلک ہے وہ آپ کوشش کیجئے گا کہ معیاری یوز کریں، اچھے والا جو سلک ہوتا ہے۔ سلک میں بھی کوالٹیاں ہیں، 2-3 قسم کے سلک آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ویسٹ کوٹ کی لمبائی ہے جتنی، اس سے تقریباً 2-2.5 انچ میں ویسٹ کوٹ سلک جو ہے وہ زیادہ لوں گا، تاکہ سلک جو ہے وہ کم نہ پڑے۔ اس طرح آپ نے سلک اتار کے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے بیک سائڈ کا ویسٹ کوٹ کی جو بیک سائڈ ہے اس کا جو سلک ہے وہ کٹنگ کریں گے۔ جی تو دوستو، آپ نے سلک کو جو ہے وہ ڈبل کر لینا ہے۔ اس طرح آپ نے سلک کو ڈبل کر کے ٹیبل پہ بچھا کے اس کے اوپر جو ہماری ویسٹ کوٹ کی بیک سائڈ ہے وہ رکھیں گے۔ اوپر نیچے سے تو ہم جو ہے ویسٹ کوٹ بالکل برابر کٹنگ کریں گے، اور یہ جو ویسٹ کوٹ کی کناری ہوتی ہے یہ ہم جو ہے وہ اتار دیں گے۔ یہ جو ویسٹ کوٹ کی کناری ہے یہ آپ نے اتار دینی ہے۔ اوپر سے بھی حالے کی سائیڈ ہے، حالے کی طرف سے بھی آپ نے سلک جو ہے بالکل برابر کٹنگ کرنا ہے، اور نیچے والی سائیڈ پہ بھی بالکل برابر ہی کٹنگ کریں گے۔ اور یہ جو آگے والی سائیڈ ہے
یہ جو آگے والی سائڈ ہے یہاں سے تقریباً کوئی 1 انچ جو ہے وہ ہم سلک کو زیادہ کٹنگ کریں گے، اور پھر جب بعد میں ہم ویسٹ کوٹ بنائیں گے اور اس کو پریس کریں گے نا، تب جو ہے یہ بالکل برابر کٹنگ کر دیں گے۔ فی الحال آپ نے یہاں سے 1 انچ زیادہ رکھنا ہے، اور نیچے یہ ایک ٹکا لگا دینا ہے اپنے سلک کو۔ یہ اس لیے ٹکا لگاتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ سلائی شروع کرتے ہیں نیچے والی۔ جب بھی آپ نے ویسٹ کوٹ کو سلائی کرنا ہے تو کوشش کریں کہ یہ جو آپ نے سلائی لگانی ہے یہ نیچے والی سائڈ سے شروع کریں، آپ نیچے والے ٹکے سے سلائی شروع کریں، اور اوپر جو حالے پہ ہم نے ٹکا لگایا ہے وہاں سے آپ باہر نکال دیں گے سلائی۔ تو میں سلائی کے اوپر یہ جو جیسے بیک کے اوپر نشان لگا ہوا ہے سلک کے اوپر بھی ادھر ہی آپ نے سلائی لگانی ہے، تو اس کے لیے ہم یہ نشان لگا لیں گے ویسٹ کوٹ کے اوپر، کیونکہ یہ سلائی جو ہے اس کی شیپ ہوتی ہے، یہ یوں کہہ لیں ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے۔ یہ دوستو ہمارے بیک کا جو سلک ہے وہ بھی کٹنگ ہو گیا ہے، اور اب جو ہے وہ ہم نے اس کے فرنٹوں کا سلک کٹنگ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ویسٹ کوٹ کے سلک کو تھوڑا سا آگے آپ نے رکھنا ہے، اور یہاں سب سے پہلے جو اس کے فیشن ہے آپ نے اس طرح آپ نے رکھ لینے ہیں سلک کے اوپر۔ یہ آپ نے تقریباً یہاں سے دیکھ لیں کہ 1.5 انچ جو ہے وہ آپ نے فیشن کو سلک کے اوپر چڑھا کے رکھنا ہے، کیونکہ یہاں جو ہے وہ سلائی لگنی ہے سلک کو۔ یہاں آپ نشان لگا لیں اس کو۔ یہ جو نشان لگایا ہے ادھر یہاں سے کٹنگ ہوگا، 1 انچ دباؤ آپ نے چھوڑ دینا ہے یہاں سے۔ وہ میں نے سلک جو ہے وہ اس لیے فیشن جو ہے وہ سلک کے اوپر چڑھا کے رکھا ہے، تاکہ بعد میں جو ہے وہ ہم اس کا دبا کٹنگ کر دیں گے۔ یہ جو کٹنگ ہے یہ تقریباً آپ نے اسی طرح کوئی ½ انچ 1 انچ جو ہے وہ آپ نے سلک یہاں سے بڑا رکھنا ہے۔ پھر بعد میں آپ جب ویسٹ کوٹ کے فرنٹ جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے، تیار کر لیں گے، جب اس کو پریس کریں گے تو یہ جو ایکسٹرا ہوگا سلک یہ ہم کٹنگ کر دیں گے۔ نیچے سے بھی آپ نے بالکل برابر کٹنگ کرنا ہے۔ تو اب دوستو یہ آپ فرنٹ کو اٹھا کے تو فیشن کو بھی اٹھا لینا ہے، اور یہ جو مارکنگ ہوئی ہے، یہ جو میں نے نشان لگائے تھے ادھر، یہاں سلائی لگنی ہے، اور یہاں سے آپ نے 1 انچ سلک جو ہے وہ زیادہ کٹنگ کر دینا ہے۔ یہ وہ سلائی کا دباؤ ہوگا، کیونکہ فیشن کو سلک کے ساتھ یہاں سلائی لگے گی، تو اس کو آپ جو ہم نے پہلے مارکنگ کی تھی، پہلے نشان لگائے تھے، اس سے تقریباً سلک جو ہے وہ 1 انچ زیادہ کٹنگ کر دیں گے۔ اور یہاں پاکٹ کا نشان لگا دیتے ہیں ہم۔ یہ ویسٹ کوٹ کی اندر والی سائڈ پہ جو پاکٹ لگتی ہے یہاں سلک پہ لگے گی۔ اور اس طرح یہ جو ہمارے فرنٹ ہے، فرنٹ کا جو سلک ہے اور فیشن، یہ بھی کٹنگ ہو گیا۔ اس کے بعد دوستو یہ پاکٹ کا سلک ہے جو ہماری ویسٹ کوٹ کے اندر والی سائڈ پہ پاکٹ لگے گی، یہ اس کا سلک ہے۔ اور دو پاکٹیں جو سلک ویسٹ کوٹ کو نیچے والی سائڈ پہ لگتی ہیں اس کا بھی ہمیں سلک چاہیے ہوتا ہے۔
یہ جو پاکٹ کی تھیلی بنانی ہوتی ہے ہم نے، اس کے لیے بھی سلک چاہیے ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ کے پاس سلک کم ہے، اگر سلک اویلیبل نہیں ہے، نہیں بچا سلک، تو یہ کسی اور کپڑے کی بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا جو بین کے نیچے سلک لگے گا یہ وہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہم نے اس کی پاکٹیں لگانی ہے، اس کی جو بون بنانی ہے ہم نے، اس کے لیے بکرم، یہ عام بکرم ہوتا ہے، یہ جو لیڈیز سوٹوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ وہی بکرم ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ اس کا اچھے والا لے لیں۔ یہ دو بون پاکٹ جو ہے وہ نیچے والی جو دو پاکٹیں لگتی ہیں ویسٹ کو، یہ اس کا بکرم ہے، اور یہ جو ہماری اوپر ایک پاکٹ لگتی ہے یہ اس کا بکرم ہے۔ تو چلیں اب ہم خرچہ فیوز کرنے کی طرف آتے ہیں۔ یہ دوستو یہ جو آڑا کپڑا ہوتا ہے نا، یہ آپ نے بونے جو ہے، یہ جو پاکٹیں آپ نے لگانے کے لیے جمانی ہے، یہ آپ نے جو ایک سیدھا کپڑا ہوتا ہے، ایک آڑا ہوتا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ یہ آڑے کپڑے پہ جمائی جائیں۔ یہ آڑی پاکٹیں لگتی ہیں، جس طرح کہ آپ دوستوں کو پتہ ہوگا شلوار قمیض کی جو پاکٹ ہے وہ بھی آڑی ہی لگتی ہے۔ یہ ہمارا بین کا پیس، آپ نے اپنے یہ جو سارا خرچہ ہے آپ نے مینشن کر کے آپ نے ساتھ ساتھ کٹنگ کر لینا ہے، رکھتے جانا ہے۔ یہ ہمارا بین کا سلک اور بین کا پیس۔ اس کے بعد یہاں سے ہم فیوز کریں گے ویسٹ کوٹ کی وائلٹ پاکٹ جو ہوتی ہے، جس کو ہم رومال والی پاکٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ دوستوں آپ نے اسی طرح اچھی طرح اپنے فیوزنگ کر کے، تو اس کے اوپر جو ہم نے فولڈنگ کرنا ہے جو حصہ، یہ ہم جتنا اس کو فولڈ کریں گے جو فرنٹ پاکٹ نکلے گی ہماری اتنی ہی ہوگی جتنا کہ ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو آپ نے فولڈنگ کرنی ہے یہ تقریباً 1 انچ سے جو ہے وہ کام ہی، اور جو سٹینڈرڈ سائز ہے اس کا وہ 1 انچ سے 1 انچ کی تو زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 1 انچ برابر رکھتے ہیں تو یہ پاکٹ آپ کی پھر تھوڑی چوڑائی میں نظر آئے گی، چوڑی چوڑی لگے گی۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو ہے آپ نے فولڈ کرنی ہے، پہلے تو آدھا انچ فولڈ کر لیں۔ آدھا انچ فولڈ کرنے کے بعد آپ تقریباً اس کو 1 انچ سے کم ہی رکھنا، 1 انچ سے 1.5 سوتر کم ہوگی تو میرے خیال سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گی۔ یہاں سے یہ جو فولڈ ہوئی ہے تقریباً 1 انچ سے 1.5 سوتر کم ہے، اور کوشش کیجیے گا اتنی ہو۔ اگر زیادہ چوڑائی والی جو پاکٹ ہے وہ بھی میرے خیال سے اچھی نہیں لگتی۔ یہ تقریباً میکسیمم جو ہے وہ 1 انچ سے 1 سوتر کم ہو
تو 1 انچ سے 1.5 سوتر بھی کم رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے والی جو پاکٹیں لگنی ہے ہماری، اس کی بون کو فیوز کریں گے۔ جی تو دوستو، یہ جو بونیں ہیں یہ آپ نے آڑے کپڑے پہ جمانی ہے، آڑے کپڑے پہ فیوز کرنی ہے۔ ایک اور جو فلاپ والی پاکٹ ہوتی ہے وہ یہ سیدھے کپڑے پہ فیوز کرتے ہیں جو کوٹ کو لگتی ہے، اور ویسٹ کوٹ کو بھی ایک جو ہے وہ پاکٹ پتلی بون والی لگتی ہے، وہ بھی تقریباً سیدھے کپڑے پہ ہم فیوز کریں گے۔ لیکن یہ جو میں پاکٹیں ویسٹ کوٹ کو عام طور پہ جو لگتی ہیں وہ آڑے ہی آپ نے فیوز کرنی ہے۔ تو اس کی بھی چوڑائی جو ہے وہی اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی کہ ہم نے اوپر والی پاکٹ کی رکھی ہے، 1 انچ سے 1.5 سوتر کم۔ کوشش کریں کہ یہ جو 3 پاکٹیں لگتی ہیں ویسٹ کوٹ کے فرنٹ پہ، ان کا جو چوڑائی کا سائز ہونا ہے وہ ایک جیسا ہو۔ سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ تقریباً ½ انچ فولڈ کریں گے۔ ½ انچ فولڈ کرنے کے بعد تقریباً 1 انچ سے 1 سوتر کم۔ اور یہ جو بونیں ہیں ہماری، ان کے لیے بھی ایک ایکسٹرا پیس چاہیے ہوتا ہے ہمیں، جو اس کے نیچے لگتا ہے۔ جتنی اس کی لمبائی ہے تقریباً 8-9 انچ اتنا لمبا ہو، تقریباً 4-5 انچ اس کی چوڑائی ہونی چاہیے جو اس کے نیچے لگے گا۔ اور اس کے نیچے جو ہے وہ جو ہم نے سلک کٹنگ کی ہے اس کی تھیلی بنا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ تمام دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پہ ہمارے چینل ماسٹر ہینڈ ٹیلر کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور لائک کیجئے گا ویڈیو کو، اور جو آپ کے ہمارے دوست بھائی ٹیلر بھائی ویسٹ کوٹ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں ان سے شیئر کیجئے گا۔ اور اس طرح آپ نے یہ 2 پیس کاٹنے ہیں جو کہ ہماری ویسٹ کوٹ کی جو فرنٹ والی نیچے والی پاکٹیں ہیں ان کے نیچے ایک پیس لگتا ہے سیم کپڑے کا، تاکہ پاکٹ کے اندر سے جو ہے وہ سلک نظر نہ آئے۔ اس طرح اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پیس چاہے آپ آڑے لے لیں یا سیدھے لے لیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہمارے جو ہیں پاکٹوں کے پیس، ہماری پاکٹوں کا جو بونے وغیرہ تھی، پیسز وغیرہ تھے، سلک وغیرہ تھے، وہ تو ہو گئے ہیں کمپلیٹ۔ اور اب جو ہے وہ آپ نے فرنٹ جو ہیں ہمارے جو فیوزنگ کٹنگ کی ہوئی ہے اس کی فیوزنگ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ جو ہمارا فیوزنگ ہے اس کو ہم نے ہلکا سا فیوز کیا تھا، اس کو آپ نے ایک پلہ لے لینا ہے اس کا، اور یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو اس کی چپکنے والی سائیڈ ہے یہ اوپر والی سائیڈ ہے فیوزنگ کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے فرنٹ کو اچھی طرح سے سیٹ کر لینا ہے، اور جو سیدھی سائیڈ ہے ہماری وہ اوپر ہوگی۔ اور یہ دھیان رکھیے گا کہ اس کے بیچ میں کوئی دھاگا وغیرہ نہ ہو، اس بات کا خیال ضرور رکھیے گا کہ اس کے فیوزنگ کے بیچ اور کپڑے کے بیچ کوئی دھاگا وغیرہ نہ ہو، نہیں تو پھر وہ فرنٹ پہ جو ہے نا وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ اس کو ہلکا ہلکا سا جو فیوز کر لوں گا میں، اور اس کے جو سلوٹ ہیں اس کے سلوٹ بھی آپ نے نکال لینے ہیں۔ یہ اس کو میں پراپر فیوز نہیں کر رہا ہوں، بالکل ہلکا ہلکا سا۔
اس کے ساتھ ہی جو ویسٹ کوٹ کا دوسرا فرنٹ ہے، یہ آپ نے اس بات کا یقین کر لینا ہے کہ جو ویسٹ کوٹ ہے ہماری، اس کی جو دونوں پلے ہیں، اس کی جو دونوں سائڈیں ہیں وہ اندر کی طرف ہوں، اور جو الٹی سائڈ ہے اس کی طرف آپ نے فیوزنگ کرنا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ایک ساتھ ایسے، جیسے میں نے ہیٹ اوپر نیچے یہ جو فرنٹ رکھے ہیں بچھائے ہیں، آپ نے اس کے اوپر بالکل ایسے سیم سیدھا کر کے فیوزنگ کرنی ہے، تاکہ جو ہے وہ ہمارا جو فرنٹ ہے وہ گھومے نہ، پھر نہ جائیں۔ اس کو جو ہے وہ آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے کہ اس کے بیچ میں بھی کوئی دھاگا وغیرہ نہ ہو۔ تو اس کو بھی فرسٹ جو ہے ہلکا ہلکا ہم جو ہے اس طریقے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا جو لائٹ مطلب فیوز کریں گے۔ پہلے اس کے سلوٹ وغیرہ نکال کے پھر اس کو آپ نے پانی لگانا ہے شاور کی مدد سے، اور اچھی طرح فیوز کر کے دوسری سائڈ پہ بھی اچھی طرح پانی لگا کے آپ نے اس کو، یہ میں نے ویڈیو یہاں سے سکپ کر دی ہے، تقریباً 5-7 منٹ یہ فیوزنگ کرنے میں لگتے ہیں۔ تو آپ نے اچھی طرح اس کو فیوز کرنا ہے، جتنا آپ اچھا فیوز کریں گے، جتنا آپ اس کو اچھی طرح فیوز کریں گے، اتنا ہی جو ہماری فرنٹ پہ صفائی آئے گی، نفاست آئے گی کام میں۔ میرے خیال سے ویسٹ کوٹ میں جو سب سے دھیان سے کرنے والا جو کام ہے وہ اس کی فیوزنگ ہی ہے فرنٹوں کی۔ یہ اگر آپ کی صحیح نہ ہوگی تو پھر فرنٹ پہ جو ہے وہ صاف نظر آئے گی، آپ ببلنگ آ جائے گی، فرنٹوں پہ ببلنگ وغیرہ نظر آئے گی۔ یہ میں نے تقریباً اس کو 7-8 منٹ جو ہے وہ فیوز کی ہے۔ میں نے ویسے ویڈیو سکپ کر دی ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو ہماری۔ اور فیوزنگ کرنے کے بعد یہ جو ہم نے کٹنگ کے دوران آپ کو بتایا تھا کہ یہاں ٹکے لگانے ہیں، نیچے سے جو ہم نے 2 انچ دبا رکھا ہوا تھا، اس کو ہم نے گیرے سے جو ہے وہ فولڈ کر دینا۔ یہ ہلکا سا نا گلائی میں ہوتا ہے، سنٹر سے درمیان سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا مطلب باہر کی طرف ابھار ہوتا ہے اس کا۔ یہ تھوڑا سا جو دامن ہے اس کا یہ گلائی میں ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح جو ہے وہ فولڈ کر لینا ہے۔ دوسرے پلے کا بھی اسی طرح اچھی طرح جو باہر والے دونوں ٹک لگے ہوئے ہیں بالکل وہاں سے آپ نے رکھنا ہے، اور دوسرے ٹک کی طرف جا کے آپ نے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا اس کو نا نیچے کھینچ لینا، یعنی کہ یہ جو آپ کا 2 انچ دبا فولڈ ہوا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ آپ کا درمیان سے بھی اتنا ہی ہو اور سائڈوں سے بھی اتنا ہی ہو۔ جی تو دوستو، فیوزنگ کے بعد اب ہم نے اس کا جو دامن ہے وہ گول ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو گلائی ہے آپ نے کس طرح کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دونوں فرنٹوں کو ہے وہ ان کی جو سیدھی سائڈ ہے آپ اس میں ملا کے یہ جو یہاں سے ہمارا 2 سوتر دبا آ رہا ہے وہاں سے آپ گلائی کرنی شروع کریں، اور یہ جو ہماری فولڈنگ والی پان پڑی ہوئی ہے، پان ہے ہماری فولڈنگ والی، اس سے آپ نے یہاں سے گلائی کرتے آنا ہے، اور یہ جو ہماری لائن فولڈنگ کی آپ کو لائن نظر آ رہی ہے اس سے 2 سوتر آپ نے نیچے رکھنا ہے، اور یہاں سے آپ جو ہے وہ اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ دونوں پلوں کو یہاں سے گول کر دیں گے۔ یہ ہماری فرنٹ کی گلائی ہے، یہاں سے 2 سوتر نیچے، اور یہاں سے یہ اس طرح آپ نے گلائی کرنی ہے، اور میں آپ کو یہ ہماری اس طرح گلائی آئے گی۔ یہ جو ہماری کوٹ والی گلائی ہوتی ہے یہ وہ ہے، یہ سٹینڈرڈ گلائی ہے۔ اس طرح ہماری یہ جب ہم نیچے فیشن لگائیں گے یہاں تو اس طرح ہماری گلائی نکلے گی۔
اس کے ساتھ ہی دوستوں سے ریکویسٹ ہے، دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل ماسٹر ہینڈ ٹیلر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں، اور تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ اور آپ کے ارد گرد جو بھائی دوست ہمارے ویسٹ کوٹ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی ضرور بتائیے گا، ان سے شیئر کیجیے گا، ہمارے گروپ کو بھی جوائن کریں۔ اور ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔